دوستو، ایک یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہودی نے پھر سے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی بات پر بضد ہو تو میں یہیں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جب صحابہ اکرام نے یہودی کی اس جسارت کو دیکھا تو صحابہ اکرام نے یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے سے منع فرما دیا اور انہیں دور جانے کا حکم دیا۔ اب اس وقت سخت گرمیوں کا موسم چل رہا تھا اور سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا، اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا سخت جملہ یا کسی قسم کی سخت رائے اس یہودی کے بارے میں نہیں کہی، اور آپ سارا دن اس یہودی کے پاس بیٹھے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز بھی وہیں پر ادا کی۔ اور پھر جب رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے سر و سامانی کی حالت میں پوری رات اسی یہودی کے ساتھ بسر کی، اور پھر فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر ادا کی۔ لیکن اب صحابہ اکرام کا بھی صبر جواب دے رہا تھا اور وہ یہودی کو ڈرانے اور دھمکانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ یہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھائے رکھے۔ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دوسروں پر ظلم کریں، لیکن پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی یہودی نے کلمہ حق پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب حیران تھے، پریشان تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں ان کی توہین کروں، بلکہ اس کے ذریعے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمانہ صبر کو آزما رہا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد